بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ تہران کے جنوب میں ایک نہایت خوبصورت وادی تھی جس کا نام ریشم کی وادی تھا۔ یہ وادی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ یہاں کے لوگ بہت خوشحال اور خوش اخلاق تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اس وادی کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا تھا۔ اگر اس وادی کو کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھا جاتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے زمین پر اگر جنت ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی۔ ہر طرف سرسبز شاداب کھیت، بہتی ہوئی صاف شفاف پانی کی ندیاں، خوبصورت درخت، تندرست اور صحت مند لوگ۔ اس وادی کا نظارہ نہایت ہی حسین اور دل فریب کر دیتے تھے، لیکن افسوس کہ اب یہ وادی ایک کھنڈر بنتی جا رہی تھی۔ اس کے سرسبز شاداب کھیت ویران ہوتے جا رہے تھے۔ اس وادی کے رہنے والوں میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب اس وادی کی طرف کوئی بھی نہ آتا تھا، بلکہ یہاں پر رہنے والے اکثر لوگ چلے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک چڑیل نے بسیرا کر رکھا تھا جس کو کالی چڑیل کہا جاتا تھا۔ اس کی دہشت اور خون ریزی اس وادی کے حسن کو تباہ کرتی جا رہی تھی۔ دراصل 6 ماہ قبل ایک انتہائی ظالم اور بدصورت چڑیل کی نظر اس وادی کی خوبصورتی پر پڑ گئی تھی، اور اس چڑیل کو اس وادی کی خوبصورتی ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ اس نے اس وادی کو کھنڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب کالی چڑیل کی دہشت نہ صرف اس وادی تک ہی محدود تھی، بلکہ اس کی دہشت پورے ملک میں پھیلتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ اب اس نے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل کالی چڑیل ایک انتہائی مغرور اور صفاک قسم کی چڑیل تھی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے ذرا بھی رحم نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر طرف صرف اسی کا راج ہو اور اسی کی حکومت ہو۔ کالی چڑیل انتہائی طاقتور اور خونخوار شیطان تھی۔ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ آخرکار بادشاہ نے اس کالی چڑیل سے نمٹنے کے لیے ایک اہم اعلان کیا کہ جو شخص اس چڑیل کو ہلاک کرے گا اسے اس ملک کی آدھی سلطنت انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ یہ اعلان آگ کی طرح نہ صرف پورے ملک میں پھیل گیا، بلکہ دوسرے ملکوں کے شہزادوں کو بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ لیکن اس اعلان کے باوجود کافی عرصے تک کسی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، اور اس دوران کالی چڑیل کی خون ریزی مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ آئے دن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ وادی انتہائی خوبصورت جو ہوا کرتی تھی ایک ویران وادی بن گئی تھی۔ بادشاہ اور اس کی پوری رعایا اس کالی چڑیل سے تنگ آ کر بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کئی دفعہ اپنی فوج کے دستے اس وادی کی طرف بھیجے تاکہ وہ کسی طرح سے اس چڑیل کا خاتمہ کر سکیں، لیکن اس چڑیل پر کسی بھی ہتھیار کا بالکل اثر نہیں ہوتا تھا۔ الٹا وہ بادشاہ کے تمام سپاہیوں کو بآسانی ہلاک کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح بادشاہ کے بہت ساری فوج اس چڑیل کے ہاتھوں ماری جا چکی تھی۔ بادشاہ دن بدن بہت پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی رعایا کا بھی بہت ہی زیادہ خیال تھا۔ اب اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی یہ حسین و جمیل وادی کالی چڑیل کے ہتھے لگ گئی تھی، اور اس کے لوگوں کو وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس چڑیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا جس کے ذریعے سے وہ اس چڑیل کو ختم کر سکتے۔ بادشاہ نے اس چڑیل کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے جادوگروں کی مدد بھی لی، لیکن ابھی تک ایسا کوئی جادوگر نہیں ملا تھا جو اس چڑیل کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ان جادوگروں کو کسی قسم کا جادو اس چڑیل پر اثر نہیں کرتا تھا۔ چڑیل نے ان جادوگروں کو جان سے بھی مارا تھا۔ اب تو نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی کہ اس چڑیل نے نہ صرف اس وادی پر قبضہ کر لیا تھا، بلکہ وہ پورے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے سوچ رہی تھی۔ اس لیے اب وہ آئے دن بادشاہ کے دوسرے علاقوں میں بھی لوگوں کو خونخواری سے مارنے لگی تھی۔ ایسا کوئی دن یا رات نہیں گزرتی تھی جس میں 2 یا 3 افراد کی موت نہ ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت ہی پریشان تھا۔ وہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگتا تھا کہ کسی طرح سے اسے اس چڑیل کا خاتمہ کرنے میں کوئی مدد مل سکے، لیکن ابھی تک بادشاہ اس میں ناکام رہا تھا۔ بادشاہ کو یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا، اور ایک دن اس چڑیل کا کسی نہ کسی طرح سے خاتمہ ضرور ہو جائے گا۔
اب بادشاہ خود بھی راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کے گھروں کا گشت لگایا کرتا تھا۔ بادشاہ کو اپنی جان کی بالکل پرواہ نہ تھی، کیونکہ اسے اپنی رعایا کی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اب بادشاہ کو شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو ضرور اس چڑیل کو ختم کرنے میں اس کا ساتھ دیتا۔ بادشاہ ہر روز اپنی رعایا کو تسلی دیتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا اور ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس چڑیل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ رعایا بھی اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی تاکہ اس بدبخت چڑیل کو کسی طرح سے وہاں سے ٹال دیا جائے، جس سے ان بیچارے معصوم لوگوں کا جینا دوبر ہو چکا تھا۔ دراصل یہ چڑیل انتہائی طاقتور تھی اور اس کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں بھی تھیں، جس کی بدولت وہ ہر جادوگر سے جیت جایا کرتی تھی اور کسی کا جادو اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار ایک دن اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں اور بادشاہ کی فریاد کو سن لیا، اور پھر ایک دن وزیر نے بادشاہ کو ایک خوشخبری سنائی۔ وزیر نے بادشاہ کو ایک خبر دی کہ تہران کے شمال میں ایک جنگل کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ کو ان بزرگ سے ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کالی چڑیل کو ہلاک کرنے کا کوئی طریقہ بتا سکے۔ بادشاہ کو وزیر نے جب یہ بات بتائی تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ شاہی سواری تیار کر دی جائے، ہم آج ہی اس بزرگ سے ملیں گے۔ لہٰذا بادشاہ شاہی سواری پر بیٹھ کر شمال کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ جنگل کے پاس دوسری طرف پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک جھونپڑا ہے۔ بادشاہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ بادشاہ اس پہاڑی پر چڑھ گیا اور پھر جھونپڑے پر پہنچ کر بادشاہ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بزرگ نے آ کر اس دروازے کو کھول دیا۔ بادشاہ نے جب بزرگ کو دیکھا تو ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ بزرگ نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، اسے اندر آنے کو کہا۔ بادشاہ اکیلا ہی بزرگ کے جھونپڑے میں چلا گیا اور بعد اب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے بادشاہ کو ایک طرف کھڑا ہوتے دیکھا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی زبانی یہ بات سنی تو بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس بزرگ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں کس کام کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ پھر بادشاہ نے مؤدبانہ انداز میں بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں کس مقصد کے تحت آیا ہوں؟ بزرگ نے بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلوم ہو جاتا ہے تم یہاں پر اس کالی چڑیل کے متعلق بات کرنے کے لیے آئے ہو جو تمہاری وادی کے اندر لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ بادشاہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، ہم اس کالی چڑیل کے تنگ آ کر بہت پریشان ہو چکے ہیں، وہ دن بدن ہمارے لوگوں کو قتل کرتی جا رہی ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ حالانکہ ہم نے بہت سے جادوگروں کو بھی اس کام پر لگایا تھا، لیکن وہ بھی اپنی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اب آپ ہی ہمیں کوئی راستہ بتائیں تاکہ اس کالی چڑیل کی خون ریزی سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ ملک شام کا شہزادہ تیمور تمہاری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ جس کے ذریعے تم اس چڑیل کو ہلاک کر سکتے ہو وہ وہی شخص ہے۔ اس کو حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ بادشاہ نے چونکتے ہوئے پوچھا کہ بزرگوار، وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے؟ بزرگ نے بتایا کہ وہ ایک چشمے کا پانی ہے، وہ اس چشمے کے ذریعے اس کالی چڑیل کو ہلاک کر سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی چیز اور نظر نہیں آتی جو اس کو ہلاک کر سکے۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا کہ بابا جی، اس چیز کو حاصل کرنے میں شہزادہ تیمور ہماری مدد کیوں کرے گا؟ بزرگ نے بتایا کہ شہزادہ تیمور انتہائی رحم دل اور نیک سیرت انسان ہے، وہ ہر مصیبت زدہ کی ضرور مدد کرتا ہے، اور تم گھبراؤ نہیں، شہزادہ خود بخود تمہارے محل میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بابا جی سے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں پر ملے گا جس کا پانی حاصل کرنا ہوگا؟ بابا جی نے بتایا کہ مغرب کی جانب پہاڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو شہزادہ ان پہاڑوں کو پار کر لے گا تو ایک انتہائی خوفناک جنگل آئے گا۔ اس جنگل سے اگر شہزادہ زندہ بچ کر نکل جائے گا تو جنگل کے دوسری طرف پانی کے بہت سارے چشمے موجود ہوں گے۔ ان چشموں میں جس چشمے کا پانی سنہرے رنگ کا ہوگا، شہزادے کو اسی چشمے کا پانی لانا ہوگا، اور جب شہزادہ اس پانی کو حاصل کر لے گا تو پھر اس کالی چڑیل کو ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی،
کیونکہ جب اس پانی کو چڑیل کے اوپر چھڑکا جائے گا تو وہ خود بخود آگ میں جھلسنا شروع ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم جل کر بھسم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بزرگ کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی اور پھر بادشاہ نے بزرگ سے اجازت مانگی۔ واپسی پر بزرگ نے بادشاہ کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی شہزادے کو دے دینا۔ اس انگوٹھی کی مدد سے شہزادہ بڑی سے بڑی مصیبت کو آسانی سے ختم کر دے گا۔ شہزادہ جب بھی اس انگوٹھی کا رخ کسی چیز کی طرف کرے گا تو وہ خود بخود جل کر بھسم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے شہزادے تیمور کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ پھر 2 ہی دن گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ ملک شام کی طرف سے ایک شہزادہ آیا ہے۔ وہ شہزادہ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ تو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہ شہزادہ تیمور ہی ہوگا۔ بادشاہ فوراً محل کے دروازے پر پہنچا اور شہزادے کا پرجوش استقبال کیا۔ شہزادے نے بتایا کہ اسے اس چڑیل کے متعلق پتہ چلا ہے، اس نے اس وادی میں لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس چڑیل کا خاتمہ کر سکوں۔ بادشاہ نے شہزادے کی جرت اور ہمت کی داد دی اور اس سے کہا کہ ہاں، تم ہی وہ شہزادے ہو جو ہماری مدد کر سکتے ہو۔ مجھے ایک بزرگ نے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں ایک چشمے سے سنہری پانی لانا ہوگا جو یہاں سے مغرب کے جانب پہاڑوں کے سلسلے سے دوسری جانب ایک جنگل کو عبور کرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس پانی کو حاصل کرنے میں تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ شہزادے نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ چڑیل کو ختم کرنے کے لیے ہر مصیبت سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کی بہادری اور اس کی حوصلہ افزائی کی تعریف کی اور پھر شہزادے کو بزرگ کی دی ہوئی انگوٹھی بھی دی اور اسے بتایا کہ اس انگوٹھی کے ذریعے سے وہ ہر مشکل اور مصیبت آسانی سے قابو پا سکتا ہے۔ یہ ایک بزرگ کی دی ہوئی انگوٹھی ہے جس پر اس نے خاص آیات پڑھ رکھی ہیں۔ اس کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادے کو ان پہاڑوں کو عبور کرنے میں 10 دن لگ گئے۔ شہزادہ اس سفر سے انتہائی تھک گیا تھا، لیکن اس کا حوصلہ اور ہمت ابھی تک برقرار تھی۔ شہزادہ نہایت بہادر اور دلیر انسان تھا۔ اس سفر کے دوران شہزادے کو سب سے پہلی پریشانی یہ ہوئی کہ شہزادے کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور اب ان پہاڑوں پر پانی کا کہیں پر بھی نام و نشان موجود نہ تھا۔ شہزادے نے پیاس کی شدت سے اپنے ہونٹ اپنے خشک حلق پر پھیرنا شروع کر دیے۔ شہزادے کا گھوڑا بھی پیاس کی وجہ سے تھک چکا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کو وہیں پر چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی جنگل کی جانب روانہ ہو گیا، جسے عبور کرنے کے بعد وہ اس چشمے تک پہنچ سکتا تھا۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ ایک تو سفر کی تھکان، دوسرا پیاس کی شدت نے شہزادے کو نڈھال کر رکھا تھا۔ شہزادہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچا اور پھر شہزادے نے سوچا کہ مجھے کچھ دیر یہیں پر آرام کر لینا چاہیے۔ لہذا شہزادہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شہزادے کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شہزادے کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ پھر شہزادے نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ حیران ہو کر رہ گیا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور چند آدم خور وحشیوں نے اسے ایک مضبوط شاخ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے لے جا رہے ہیں۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ وحشی شہزادے کو اٹھا کر اپنی بستی میں لے گئے۔ ان وحشیوں کا ارادہ شہزادے کو مار کر اس کا گوشت کھانے کا تھا۔ ان وحشیوں نے شہزادے کو ایک مضبوط درخت کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس کے ارد گرد لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ اسے مار دیا جائے گا۔ اگر اس نے جلد از جلد کچھ نہ کیا تو یہ وحشی بھون کر اسے کھا جائیں گے۔ پھر اچانک شہزادے کو بزرگ کی دی ہوئی وہ انگوٹھی یاد آئی۔ شہزادے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن اس نے بڑی محنت کے بعد اپنا ایک ہاتھ کھول لیا اور اپنے پاس رکھی ہوئی انگوٹھی نکالی اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ جیسے ہی شہزادے نے انگوٹھی کا رخ اپنی رسی کی طرف کیا تو شہزادے کی رسی جل گئی۔ جب وحشیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ سب کے سب اپنے ہتھیار لے کر شہزادے کی جانب بڑھنے لگے۔ شہزادے نے اپنی انگوٹھی کا رخ ان وحشیوں کی جانب کر دیا تو اس انگوٹھی سے ایک شعاع نکلی اور
یہ شعاع جس وحشی پر بھی پڑتی وہ وہیں پر جل کر راکھ بن جاتا۔ اس طرح شہزادے نے تمام وحشیوں کو اس انگوٹھی کی مدد سے دوڑا دیا۔ پھر شہزادہ جنگل میں آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ ابھی شہزادہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو کسی جانور کے غرانے کی آواز سننے لگی۔ یہ غراہٹ ایک خوفناک شیر کی تھی جو شہزادے کی طاق میں تھا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکال لی اور پھر اپنی نظروں کو چاروں طرف گھما کر دیکھا۔ ابھی شہزادہ چاروں طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ شیر نے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک جست لگائی اور شہزادے کے اوپر آ گرا۔ شیر کے اس اچانک حملے سے شہزادہ زمین پر گر گیا۔ اس کے بازو پر چوٹ لگ چکی تھی جس سے خون بھی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اب شیر نے اپنا ایک پنجہ اٹھا کر شہزادے پر وار کرنا چاہا تو شہزادے نے پورے زور سے اس شیر کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب شیر جیسے ہی گراتے ہوئے شہزادے پر جھپٹا تو شہزادے نے اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار کیا جو شیر کی گردن پر پڑا۔ اس کے حلق کے اندر تلوار گھس چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تڑپ کر نیچے گرا اور مر گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی تلوار صاف کی اور آگے بڑھ گیا۔ اب شہزادہ پیاس کی وجہ سے کافی نڈھال ہو چکا تھا اور اس کے بازو پر زخم بھی لگ چکا تھا جس کی وجہ سے اس کا کافی خون بہہ نکلا تھا۔ اب شہزادے کا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ شہزادہ گرتے پڑتے چلا جا رہا تھا کہ اچانک شہزادے کو جنگل میں ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ دکھائی دیا۔ شہزادے کی تھوڑی بہت ہمت بڑھ گئی۔ وہ کیسے تیسے کر کے اس چشمے تک پہنچ گیا اور پھر شہزادے نے سیر ہو کر اس چشمے سے پانی پیا۔ چشمے کا پانی بہت میٹھا تھا جس سے شہزادے کو کافی تسکین پہنچی۔ شہزادے نے جیسے ہی پانی پیا اس کی جان میں جان آ گئی۔ اب شہزادہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ شہزادے نے تھوڑی دیر اسی جگہ بیٹھ کر آرام کیا، لیکن ابھی جنگل کا کافی راستہ عبور کرنا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد چشمے تک پہنچ جائے جہاں سے اسے پانی حاصل کرنا تھا۔ لہٰذا شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ شہزادہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ شہزادے نے ابھی تک جنگل کا آدھا راستہ پار کیا تھا۔ شہزادہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا کہ اچانک ایک جگہ پہنچ کر شہزادے کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ شہزادہ چوکنا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور چاروں طرف اپنی نظریں گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر شہزادے کو ایک طرف سے غرانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ شہزادہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ضرور یہ غرانے کی آواز کسی خطرناک درندے کی ہے۔ اب شہزادہ اپنی تلوار ہاتھ میں تھام لیتا ہے۔ اس نے وہ جادوئی انگوٹھی بھی پہن رکھی ہوتی ہے۔ شہزادہ چاروں طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک شہزادے پر کوئی چیز جھپٹ پڑتی ہے اور شہزادہ دور جا گرتا ہے۔ شہزادے کی تلوار بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک اور خونخوار شیر دہاڑ رہا ہے۔ اب شہزادے کے پاس تلوار بھی موجود نہ تھی۔ پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس بزرگ کی دی ہوئی وہ جادوئی انگوٹھی بھی تو ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنی انگوٹھی کو پہنا اور اس سے پہلے کہ شیر شہزادے پر جھپٹتا، شہزادے نے فوراً ہی انگوٹھی کا رخ اس کی طرف کر دیا اور پھر فوراً ہی اس انگوٹھی میں سے ایک شعاع نکلی۔ شعاع سیدھی شیر پر پڑی اور وہ شیر فوراً ہی جل کر بسم ہو جاتا ہے۔ شہزادہ یہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ بال بال بچا ہے۔ اگر یہ انگوٹھی اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ شاید ان وحشیوں کے ہتھے ہی چڑھ چکا ہوتا۔ اب شہزادہ جلدی جلدی جنگل کو عبور کر رہا تھا کیونکہ اب شام کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ شہزادہ چاہتا تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے اس چشمے تک پہنچ جائے، لہٰذا وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا اس چشمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار شہزادہ جنگل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب شہزادہ جنگل کی دوسری جانب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر چشموں کی ایک قطار سی بنی ہوئی ہے۔ اب شہزادے کو ان چشموں میں سے اس چشمے کو تلاش کرنا تھا جس کے پانی کا رنگ سنہرا تھا۔ شہزادہ آگے بڑھا اور چشموں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک شہزادے کی نظر ایک چشمے پر پڑی جس کے پانی کا رنگ سنہرا تھا۔ وہ فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہی وہ چشمہ ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ شہزادے نے فوراً اپنی
تھیلی میں سے ایک بوتل نکالی اور اس میں چشمے کا پانی بھر لیا۔ پھر شہزادہ دیکھتا ہے کہ شام ہو چکی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ شہزادہ سوچتا ہے اس طرح رات کے وقت جنگل کو عبور کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی محفوظ جگہ پر آج کی رات گزار لینی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی پھر وہ محل کی طرف روانہ ہو جائے گا، لہٰذا انہی چشموں کے بھی ایک محفوظ جگہ کو وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شہزادے کو بہت بڑی غار نظر آتی ہے جو ایک پہاڑ میں بنی ہوتی ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر پانی ایک چشمے میں گر رہا ہوتا ہے۔ شہزادہ جنگل سے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، سب لکڑیوں کو لے جا کر غار میں رکھ دیتا ہے تاکہ رات کو لکڑیاں جلا کر غار میں روشنی کی جا سکے۔ پھر شہزادہ غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ شہزادہ تھوڑی سی لکڑیوں کو جلا کر دیکھتا ہے کہ غار کے اندر کوئی چیز تو موجود نہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ غار کافی بڑی ہے، لیکن رہنے کے لیے وہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ شہزادہ غار کے اندر کافی آگے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں لکڑیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ شہزادہ غار کی اتنی اندر چلا جاتا ہے، اس لیے بیٹھتا ہے کہ تاکہ وہ لکڑیاں جلائے تو اس کی روشنی غار سے باہر نہ جائے اور کوئی درندہ یا جانور اس روشنی کو دیکھ کر اس طرف نہ آ سکے۔ پھر شہزادہ غار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ آگ کی روشنی کی وجہ سے پوری طرح سے غار اندر سے روشن دکھائی دیتی ہے۔ شہزادہ کافی دیر تک جاگتا رہتا ہے اور پھر رات کے پچھلے پہر شہزادے کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ سو جاتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس رات کوئی جانور بھی اس کی طرف نہیں آتا۔ شہزادہ آرام و سکون سے رات غار کے اندر بسر کر لیتا ہے۔ جب صبح کی روشنی اور پرندوں کی چہچہاہٹ شہزادے کے کانوں تک پڑتی ہے تو شہزادہ سمجھ جاتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے۔ وہ اپنی تلوار اور پانی والی بوتل اٹھاتا ہے اور غار سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ وہاں سے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ شہزادے کو محل واپس پہنچنے میں پورے 10 دن لگ جاتے ہیں اور آخر کار شہزادہ محل پہنچ جاتا ہے، جہاں بادشاہ شہزادے کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب شہزادہ محل پہنچتا ہے تو بادشاہ کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ بادشاہ شہزادے کی خوب خاطر مدارت کرتا ہے اور اس کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے اجازت لی کہ اب وہ اس چڑیل کے خاتمے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں شہزادے کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس بات کا چڑیل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شہزادے نے وہ پانی حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے شہزادہ اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے چڑیل ہر صورت میں شہزادے کو یہاں پہنچنے سے روکنا چاہتی ہے۔ وہ راستے میں ہی اسے ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن شہزادہ کیونکہ ایک ہمت والا انسان تھا، وہ ہر مصیبت اور مشکل کو پار کرنا جانتا تھا۔ ان مشکلات سے نکلنے میں بزرگ کی دی ہوئی انگوٹھی شہزادے کے بہت کام آتی ہے۔ شہزادہ کبھی بھی مشکل یا پریشانی میں پھنس جاتا تو وہ اس انگوٹھی کے ذریعے اپنی ہر مشکل کو منٹوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔ راستے میں شہزادے کو چڑیل کے بھیجے ہوئے خونخوار درندے بھی ملے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ شہزادے نے بڑی بہادری سے ان سب کا سامنا کیا اور ایک ایک کو جہنم واصل کیا۔ اس جنگ کے دوران شہزادے کو کچھ چوٹیں بھی لگیں، لیکن شہزادہ بہت بہادر اور دلیر تھا، اس لیے ان چھوٹی موٹی چوٹوں کی اسے بالکل بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے کام کے لیے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب شہزادے کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ آخر کار شہزادہ وادی ریشم میں پہنچ جاتا ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے کہ وادی ریشم بالکل ویران ہو چکی ہے۔ اس وقت کالی چڑیل وادی ریشم میں بادشاہ کے بنائے ہوئے محل میں آرام کر رہی تھی۔ شہزادے نے جب اپنا قدم وادی ریشم میں رکھا تو کالی چڑیل کو فوراً علم ہو گیا کہ کوئی آدمزاد اس وادی میں داخل ہو چکا ہے۔ کالی چڑیل فوراً محل سے نکلی اور شہزادے کی جانب آ گئی۔ شہزادہ بھی محل سے کافی دور تھا کہ کالی چڑیل نے شہزادے کا راستہ روک لیا اور اس کو خوفناک لہجے میں پوچھا کہ اے آدمزاد، تو کون ہے اور یہاں پر کیا کرنے آ گیا ہے؟ شہزادے نے گرجتے ہوئے لہجے میں چڑیل سے کہا کہ اے بدذات، میں تجھے یہاں تیرے کیے کی سزا دینے آیا ہوں۔ تیری وجہ سے اس ملک کے کئی معصوم لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کالی چڑیل نے شہزادے کی بات سن کر ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اس نے کہا کہ تو ایک ادنا سا آدمزاد بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، جبکہ میں نے کئی بڑے بڑے جادوگروں کو دھول چٹا دی ہے۔
شہزادے نے کالی چڑیل سے کہا کہ آج تک تیرا ایک سچے انسان سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے تو بچتی آ رہی ہے۔ جادو اصل چیز نہیں ہے، جادو ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جادوگر تیرا مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن آج میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ چڑیل نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ تیار کھڑا تھا، اس نے جیسے ہی چڑیل کو اپنی طرف آتے دیکھا، شہزادے نے اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں کالی چڑیل کا ایک بازو کٹ گیا۔ لیکن یہ کیا، دوسرے ہی لمحے اس کا کٹا ہوا بازو خود بخود جڑ گیا۔ شہزادہ حیران ہو گیا۔ پھر چڑیل نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس بار شہزادہ خود کو اس حملے سے بچا نہ سکا اور شہزادے کے بازو پر ایک گہرا زخم آ چکا تھا۔ شہزادے نے اپنی تھیلی میں سے جلدی سے سنہرے پانی کی بوتل نکال لی۔ چڑیل اس بوتل کو دیکھتے ہی گھبرا گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس میں کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ چڑیل وہاں سے بھاگ نکلتی، شہزادے نے بوتل کا ڈھکنا جلدی سے کھولا اور پانی کو کالی چڑیل کے اوپر پھینک دیا۔ پھر پانی جیسے ہی کالی چڑیل کے اوپر گرا، چڑیل کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے آگ لگتی جا رہی تھی، چڑیل سختی اور شدت کرب سے چلاتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ ہی منٹوں میں چڑیل جل کر بھسم ہو گئی۔ چڑیل کی ہلاکت کے بعد وادی ریشم جو ایک ویران جگہ بن چکی تھی، پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ یہ سارا اثر کالی چڑیل کے طلسم کا تھا، جس کی وجہ سے وادی خوبصورت جگہ کی ویرانے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد شہزادہ واپس محل لوٹ آیا اور چڑیل کی ہلاکت کی خوشخبری بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ چڑیل کی ہلاکت کی خبر پورے محل میں پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ سارے لوگ بادشاہ کے محل کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ پھر سب لوگ مل کر شہزادے تیمور کا شکریہ ادا کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے ملک پر آنے والی مصیبت میں انہیں چھٹکارا حاصل ہو چکا تھا۔ شہزادہ سب لوگوں سے کہتا ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میری وجہ سے کئی لوگوں کی جان بچ گئی ہے۔ اس جیسی بدبخت چڑیل کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے تھا، جو معصوم لوگوں کے خون سے کھیلتی ہے۔ پھر پورے ملک میں بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے، جس میں بادشاہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور اپنی آدھی سلطنت شہزادے کو دینا چاہتا ہے، لیکن شہزادے نے شکریہ کے ساتھ یہ آدھی سلطنت بادشاہ کو دوبارہ واپس کر دی اور کہا کہ میں کبھی بھی اس کو نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو میں نے صرف لوگوں کے لیے کیا ہے، مجھے اگر لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑتی میں اس سے بھی دریغ نہ کرتا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔